جب تک اون تامیہ کے یہاں ہونے کا مطلب سمجھتا تب تک وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور اسی تیزی سے باہر آ کر مہمانوں کے بیچ اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن نہ جانے وہ کہاں غائب ہو چکی تھی۔ اون نے جلدی سے اپنی جیب سے فون نکالا اور اسے کال کرنے لگا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ رہی، کہہ تو چکا ہوں کہ اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں، پھر کیا فائدہ ہے اس طرح سے بات نہ کرنے کا؟ تامیہ، اگر رشتے میں یقین نہ ہو تو رشتے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ میں محبت کے بغیر رہ سکتا ہوں لیکن اعتبار کے بغیر نہیں۔ اون فون لیے بے چینی سے ٹہل رہا تھا، جبکہ سامنے پار تامیہ اس کی بے تابیاں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ واہ اون، تم تو بالکل دکھی عاشق نکلے میرے۔ اون اچانک کال کرتے پلٹا تو پیچھے آرزو کھڑی تھی۔ اون جی، آپ کو پھپھو بلا رہی ہیں۔ میں کمرے میں بھی گئی تھی لیکن تب آپ فون پر بزی تھے، آرزو دھیمے لہجے میں کہتی اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ آرزو، تم یہاں کھڑی ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ تمہارے میکے والے آئے ہیں، تایمی اور ان کی بیٹی، ہانیہ نے آ کر اسے بتایا، جبکہ اون حیران اور پریشان نظروں سے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے ہانیہ ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ آرزو ہی تامیہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آرزو تو میری بیوی ہے۔ یہ تامیہ تھی تو آرزو کون ہے؟ اور کوئی اگر آرزو ہے تو تامیہ کون ہے؟ مطلب آرزو وہ لڑکی ہے جسے میں نے شاپنگ مال میں دیکھا تھا، جس کی تصویر میرے پاس ہے۔ اس کا نام تو تامیہ عثمان تھا۔ نہیں، وہاں پر مس عثمان لکھا تھا۔ مطلب عمر کو غلط انفارمیشن ملی۔ میں بھی سوچوں میری آرزو اتنی بولڈ ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو پردہ کرنے والی اتنی پیاری سی لڑکی تھی، اور یہ تامیہ کیسے اتنی بری بات اتنی آسانی سے کر لیتی ہے؟ مطلب آرزو میری بیوی ہے؟ یا اللہ، جسے میں اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، جس کے لیے میں اتنا بے چین ہوں، وہ 1 مہینے سے میرے ساتھ میرے ہی گھر میں رہی ہے اور مجھے خبر تک نہیں۔ یا اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے جو چاہا آپ نے اسی کو میرے دامن میں ڈال دیا۔ اگر آرزو سے میری طلاق ہو جاتی تو میں ساری زندگی اس گلٹ میں رہتا کہ میری وجہ سے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی۔ لیکن پھر تامیہ کون ہے؟ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ 1 منٹ، وہ جھوٹ کہاں بول رہی ہے؟ اس نے تو مجھے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اس نے مجھے شاپنگ مال میں دیکھا ہے۔ مطلب میں خود ہی غلط فہمی کا شکار تھا۔ یا اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے کسی بڑے فیصلے سے بچا لیا۔ میں نے آرزو کے لیے ہی آرزو کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ اب تو وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی۔ وہ خود ہی سوچتے ہوئے سامنے اپنی ماں کے ساتھ کھڑی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر مسکرا دیا۔ میری بیوی ہے، میری شکل نہیں دیکھے گی تو پھر کس کی دیکھے گی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف جانے لگا جب اس کا فون بجنے لگا۔ وہ ابھی تایمی اور تامیہ سے ملی تھی، جو اسے بالکل بھی گھاس نہ ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ تم کیوں مری جا رہی ہو ان کے لیے؟ دفع کرو انہیں۔ ہانیہ کو ان کا یہ انداز بالکل اچھا نہ لگا، اسی لیے تب کر بولی، ہانیہ بھابی، وہ میرے اپنے ہیں، انہوں نے پالا ہے مجھے، میں اس طرح منہ تو نہیں پھیر سکتی۔ آپ مہمانوں کو سنبھالیں، میں ان کو پانی وغیرہ دے کے آتی ہوں۔ ہائے، کتنا بڑا گھر ہے، اون کے نام ہے، اب تو آرزو کا ہو گیا۔ تائی نے سرد آہ بھر کر کہا، ایسے ہی آرزو کا ہو گیا؟ آپ کو لگتا ہے میں یہاں کی کوئی چیز آرزو کی ہونے دوں گی؟ اون تک اس کا نہیں ہے۔ تامیہ نے ایک ادا سے اپنے بالوں کی لٹ انگلی میں لپیٹی۔ کیا مطلب ہے تیرا لڑکی؟ کیا سوچا ہے؟ آنے تو دیں اس چڑیل کو یہاں تک، پھر بتاتی ہوں۔ اس نے سامنے آتی آرزو کی طرف اشارہ کیا، جب وہ اپنے ہاتھ میں ڈش میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے ان کے سامنے ٹیبل پر سجائیں۔ سنو، تمہارا شوہر تمہیں منہ لگاتا ہے؟ تامیہ نے ایک ادا سے پوچھا، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ جی آپی، سب کچھ ٹھیک ہے، آرزو نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ ہاں، میں تو جیسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ کر وہ نیچے آ گئی جب تامیہ اس کے پیچھے آئی۔ کتنے دن رہ گئے ہیں تمہاری طلاق میں؟ تامیہ نے پیچھے سے آ کر کہا۔ تمہیں کیا لگا مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے؟ سب کچھ پتا ہے۔ اتنی اچھی قسمت نہیں ہے تمہاری کہ اس گھر میں راج کرو۔ تمہاری اوقات ہے ماموں کے کرائے کے مکان میں جانے کی، یہ تو میرا گھر ہے، یہاں پر میں آؤں گی۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ تمہیں لگتا ہے اون جیسا بندہ تم پر فدا ہو سکتا ہے؟
औकात है तुम्हारी उनके साथ चलने की? ऊन मेरा है, याद रखना, सिर्फ मेरा। यकीन नहीं आ रहा तो 1 मिनट, अभी यकीन दिलाती हूँ। तामिया ने कहते हुए अपना फ़ोन निकाला और इसमें कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, जहाँ पर ऊन के कल रात वाले इजहार मोहब्बत के अल्फाज गूंज रहे थे। ये सब तो वो कल ही सुन चुकी थी। बहुत जल्दी ऊन तुम्हें यहाँ से तलाक देकर बाहर निकाल देगा और यहाँ मैं आऊँगी। ये घर मेरा है, तुम्हारा शोहर मेरा है। जिस कमरे में तुम रहती हो उस कमरे पर मेरा हक है। बस बीबी, यहाँ से रफू चक्कर होने का इंतज़ार करो, इससे पहले कि वो तुम्हें खुद यहाँ से निकाल दे। शराफत से यहाँ से तलाक लेकर निकल जाओ और मामू से निकाह कर लो। मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं। जानती हो आरजू, तुम्हारा इसके साथ रिश्ता बन भी गया तो वो सिर्फ एक मर्द की ज़रूरत होगी। मोहब्बत तो वो मुझसे करता है, तुम्हारे साथ तो सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करेगा। इसकी ज़रूरत बनने से बेहतर है कि तुम इससे तलाक ले लो। तुम में ऐसा है ही क्या जो वो आंख उठाकर तुम्हें देखे? तामिया तंजिया अंदाज में कहती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि आरजू को ऐसा लगा जैसे आज वो अपनी इस बहन के सामने बेलिबास हो चुकी है। इसके शोहर का अफेयर किसी और से नहीं बल्कि इसकी अपनी तायाजाद बहन से था। ये थी इस शख्स की मोहब्बत, इसके लिए वो इसे ठुकरा रहा था। आरजू अपने आंसू साफ छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए वहीं पिलर के साथ खड़ी हो गई। इतना बुरा सलूक किया मैंने आरजू के साथ। शादी की पहली रात जब वो इतने ख्वाब सजाकर बैठी थी, मैंने इसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया, जबकि इसी के ख्वाब सजाना चाहता था मैंने इसे शादी की पहली रात जलील किया। क्या वो मुझे माफ़ करेगी? मैंने इसे ज़मीन पर सुलाया, इसे इतना जलील किया, इसकी शक्ल तक ना देखनी चाहिए। कितना बुरा महसूस करती होगी वो। मैंने इसे कोई उम्मीद नहीं दी, फिर भी वो ये रिश्ता निभाने की कोशिश करती रही, मेरे करीब रहने की कोशिश करती रही। कितनी मेहनत से मेरे कपड़े धोए, आयरन किए और मैंने जला दिए। जिन हाथों से घर आबाद करने का ख्वाब देखा था, इन्हीं हाथों से इसका हक छीन लिया। क्या वो मुझे माफ़ करेगी? वो बेचैनी से टहल रहा था। मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा, इससे अपने किए की माफ़ी मांगूंगा। मैं आरजू को बताऊंगा कि इसकी मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। मैं इतने वक्त से इसे ही ढूंढते हुए इसे इग्नोर कर रहा था। वो रूम में आएगी तो मैं इससे माफ़ी मांगूंगा। वो यही सोच रहा था जब इसकी नज़र पिलर के पीछे खड़ी अकेली आरजू पर पड़ी। ये बिल्कुल अकेली यहाँ क्या कर रही थी? 1 ही मिनट लगा इसे समझने में कि वो रो रही है। ऊन ने आज पहली बार इसके कपड़ों को नोट किया था। इसका बैग गला काफ़ी खुला था। अचानक ही ऊन को गुस्सा आ गया। इसकी बीवी और अपनी नुमाइश करे, ये तो ऊन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। लेकिन वो ये भी बात अच्छे से जानता था कि इन सब ने एक जैसे कपड़े खरीदे हैं। यकीनन इन सब का डिज़ाइन भी एक जैसा ही होगा। यहाँ क्यों खड़ी हो और रो क्यों रही हो? वो इसके करीब जाकर पूछने लगा, जबकि आरजू इसके अचानक आने पर बुखला कर जाने लगी। कुछ नहीं, बस जा रही थी। रुको, तुम ये दुपट्टा ठीक से लो, पीछे से गला बहुत खुला है। आम सा बंदा हूँ यार, बीवी की नुमाइश पसंद नहीं है। इस तरह घूरो मत, दुपट्टा ठीक करो। ऊन खुद ही आगे बढ़कर इसका दुपट्टा ठीक करने लगा। इसका दुपट्टा ठीक से इसके सर पर सजाकर वो काफ़ी मुतमईन लग रहा था। अब ठीक है। वो मुस्कुराया, फिर झुका और इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। शादी के 1 महीने बाद तुम्हारी सालगिरह थी ना? हो गई या अभी होनी है? वो इसका हाथ थामते हुए पूछने लगा, जबकि वो इसकी इस पेशे कदमी का मतलब नहीं समझ पा रही थी। इसे तामिया की बातें याद आने लगी। इस जुम्मा को है, वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली। ऊन बेख्तियार मुस्कुराया। इसका मतलब इतना इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हारे पास आने के लिए? चलो जी, कोई बात नहीं, इंतज़ार का फल मीठा होता है। ये सब कुछ ख़त्म करके जल्दी कमरे में आना, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। वो इसका गाल खींचकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, जबकि तामिया की बातें याद करते आरजू एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। मतलब वो मोहब्बत तामिया से करेगा और 1 साल तक इसे इस्तेमाल करेगा, अपनी माँ की बात भी मान लेगा और अपनी मोहब्बत भी हासिल कर लेगा। बीच में पिसेगा कौन? सिर्फ आरजू। तन्हाई सिर्फ आरजू के हिस्से में आएगी। क्या तुम मेरे कमरे में सोगी? ये तो अच्छी बात है। चलो अंदर आ जाओ। वैसे भी ऊन भाई तो इतना गुस्सा करते रहते हैं। मैं तो चाहती हूँ जब तक मेरी शादी होती है तुम हमारे साथ ही रहो। जरिश ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए इसे अंदर बुलाया। ऊन ने इसे कमरे में बुलाया था जहाँ अपने आप को तैयार करने के बाद भी वो नहीं जा पाई। वो कैसे एक मर्द की सिर्फ ज़रूरत बन सकती थी, जबकि शादी की पहली रात ही वो इस पर यह राज खोल चुका है कि वो किसी और से मोहब्बत करता है और इसका कभी नहीं हो सकता।
आधी आधी रात उठकर अपनी महबूबा से बातें करता है। वो कैसे इसके करीब जा सकती थी, जबकि ना तो वो इसे प्यार करता था और ना ही इसके साथ रहना चाहता था। वो तो सिर्फ अपनी माँ की बात मानकर इसके साथ ये रिश्ता निभा रहा था और 1 साल के बाद इसे तलाक देकर वैसे भी फारिग करने वाला था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आरज़ू इसे अच्छी लगने लगे और वो इस तामिया को भुला दे जिससे वो मोहब्बत करता है। लेकिन पहली मोहब्बत तो कोई नहीं भूलता, तो क्या वो अपनी पहली मोहब्बत को भूल जाएगा? नहीं, अपनी पहली मोहब्बत को कोई नहीं भूल सकता और ऊन भी अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलेगा। आरज़ू कभी इसकी पहली चाहत नहीं बन सकती। वो अपने आप से लड़ती ज़रिश के कमरे में ही आकर सो गई। ऊन सारी रात एक पल ना सोया। वो हर 2-3 मिनट बाद दरवाजे की तरफ देखता, न जाने वो अभी तक क्यों नहीं आई थी। कितना बेचैन था वो इसे ये बताने के लिए कि जिस लड़की का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था वो लड़की इसकी बीवी है। इसने इस रात ये सोचकर इसके सामने तामिया से बात की थी कि वो इससे कोई उम्मीद ना रखेगी, लेकिन अब वो पछता रहा था। ना जाने वो क्या सोचती होगी इसके बारे में कि वो किसी गलत फहमी का शिकार होकर तामिया से बात कर रहा था। पर जो भी था, इसकी ख्वाहिश, इसकी आरज़ू, इसकी अपनी बीवी थी जिसके लिए वो बहुत खुश था। वो सारी रात इसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। 2-3 बार इसे बाहर ढूंढने भी गया, लेकिन ना जाने वो मेहमानों में बिजी थी या कोई और वजह, वो सारी रात कमरे में ना आई। तुम्हारे इस बर्थडे पे मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा आरज़ू, इन सब खताओं के लिए जो मैंने अनजाने में की। मुझे यकीन है तुम मुझे माफ़ कर दोगी। वो सुबह उठते ही अपने काम पर चला गया। इससे आज बहुत ज़रूरी काम था, जबकि बाबा को एतराज़ था कि घर में बहन की शादी हो रही है और ये अपनी ड्यूटी संभाल रहा है। बाबा और ताया अब्बा ने इसके पीछे काफ़ी जलीकटी बातें की, जिसमें इसके भाई भी शामिल थे। आज से पहले आरज़ू ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ना जाने क्यों अब इसे ये बातें बुरी लगने लगी थी। कोई इसके शोहर के बारे में इस तरह से बातें करे, लेकिन वो जानती थी इसका शोहर काम ही ऐसे करता है। घर में शादी है और वो ना जाने कहाँ चला गया। क्या बोल रहा है तू? ये कैसे मुमकिन है? ये तो मौजज़ा हो गया। उमर खुशी से नाचने लगा। और नहीं तो क्या, यही तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मौजज़ा हो गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिस लड़की को मैं चाहूँगा वो इतनी आसानी से मेरी हो जाएगी। लेकिन तुझे पता है उमर, मैंने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। लेकिन 2 दिन बाद इसकी बर्थडे है और इसकी इस बर्थडे पर मैं इससे माफ़ी मांगूंगा अपने हर बुरे रवैये की, जिसकी वजह से वो हर्ट हुई है। मैंने इसके छोटे से दिल को कितनी बुरी तरह से कुचला, लेकिन मैं इससे अपने एक एक लफ्ज़ की माफ़ी मांगूंगा। मुझे यकीन है वो मुझे माफ़ कर देगी। रात तो वो मसरूफ़ रही, वो कमरे में आई ही नहीं, वरना मैं रात को ही इससे माफ़ी मांग लेता। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं इसके बर्थडे पर इससे माफ़ी मांगूंगा और इसे यकीन दिलाऊंगा कि इसकी आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन यार, मेरी जान का अजाब बन गई है ये लड़की। इसने अपना फ़ोन उठाया जहाँ पे तामिया की कॉल आ रही थी। न जाने ये चुड़ैल कौन है जो मेरे गले पड़ गई है, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे क्या जवाब दूँ। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अगर तुझे जल्दी ना होती तामिया से मेरी बात करवाने की तो सब कुछ ठीक रहता। इसने सारा इल्ज़ाम उमर के सर पर फेंका। हाँ तो भाई, मुझे थोड़ी पता था कि तेरी वाली वही लड़की निकलेगी। खैर तू फिक्र मत कर, इसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इसने तुझे नहीं देखा और तूने इसे नहीं देखा, बात ख़त्म। और ये ज़रा ज़रा सी बातें तो पाकिस्तान में वैसे भी आए दिन होती रहती हैं, उमर ने बेनियाजी से कहा। अरे नहीं यार, ये लड़की मुझे जानती है, यहाँ तक कि ये तो ये बात भी जानती है कि मैं शादीशुदा हूँ। और अब अगर मैंने इस लड़की को ये कहा कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई है मैं इसे तुम्हें समझकर तुमसे बातें कर रहा था, तो ये आरज़ू के पास आकर न जाने क्या क्या बकवास करे। तो अब तू क्या चाहता है? उमर ने पूछा। मुझे लगता है एक बार इस लड़की से मिलकर इसे समझाना पड़ेगा कि मैं जिस लड़की को सोचकर तुमसे बातें कर रहा था वो तो मेरी अपनी बीवी है, और अब मैं तुम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता और ना ही मैं तुमसे शादी करने का इरादा रखता हूँ। वो सिर्फ एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। और इसके बाद वो लड़की कहेगी हाँ भाई क्यों नहीं, जैसे आपकी मर्ज़ी, चली जाती हूँ। उमर जल कर बोला। हाँ तो क्या करूँ मैं? तुम्हारा मशवरा लेने आया हूँ, तुमसे मदद चाहता हूँ मैं। एक तरफ से लाइफ सेट हुई है तो दूसरी तरफ से बिगड़ रही है, प्लीज़ मदद कर दे। ऊन ने बेबसी से इसके सामने हाथ जोड़े। अच्छा मेरी जान, तू फिक्र मत कर, इस मसले का कोई हल निकालता हूँ, लेकिन पहले तो मुझे भाभी से मिलवाएगा। हाँ क्यों नहीं, आज रात को मेहंदी पे आ तो रहा है। बहुत प्यारी है, वो इतनी क्यूट है कि क्या बताऊँ।
اون ایک بار پھر سے اس کے چہرے میں کھونے لگا تو عمر بے ساختہ مسکرایا۔ اون ابھی ابھی گھر واپس آیا تھا، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر پورے گھر کی طرف دیکھا لیکن آرزو اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ ایک بار دل چاہا سامنے سے آتی مہرش سے پوچھ ہی لے، لیکن اس سے وہ کبھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں دیکھتا وہ اپنے کمرے میں آ گیا، وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ کمرے میں آیا تو تامیہ کا فون آنے لگا۔ یہ چڑیل اچھی گلے پڑ گئی ہے، اب اس سے پیچھا کیسے چھڑواؤں؟ وہ کال کٹ کر کے فون بیڈ پر اچھالتا نہانے چلا گیا۔ آرزو اپنا کچھ سامان لینے ابھی کمرے میں آئی تھی جب اس کا فون بجتا ہوا دیکھا۔ فون پر تامیہ کا نام صاف جگمگا رہا تھا۔ فون کافی دیر سے بجتا رہا، پھر آخرکار آرزو نے فون اٹھا ہی لیا۔ ہیلو، آرزو نے فون اٹھا کر کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اون کے فون کو ہاتھ لگانے کی؟ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ وہ تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتا اور تم اس کا فون اٹینڈ کر رہی ہو۔ جانتی ہو اس کے بعد وہ تمہارا کیا حال کرے گا؟ تامیہ جو کب سے اون کے فون اٹھانے کا انتظار کر رہی تھی اور بار بار فون کٹ ہونے کی وجہ سے کافی حد تک غصے میں تھی، اس کی آواز سنتے ہی چلا کر بولی، جی میں نے یہی بتانے کے لیے فون اٹھایا ہے کہ اون نہا رہے ہیں، آپ بعد میں فون کر لیجئے گا۔ وہ اتنا کہہ کر فون بند کر چکی تھی، جبکہ واش روم کے دروازے پر کھڑا اون اس کی آخری بات سن چکا تھا۔ آرزو کہیں تامیہ سے بات تو نہیں کر رہی تھی؟ وہ پریشان سا اس کے قریب آیا۔ جب آرزو نے فون اس کی طرف بڑھایا، آپ کی گرل فرینڈ کا فون تھا، آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، بات کر لیجئے۔ وہ فون اس کے ہاتھ میں تھماتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ لیکن گھر میں اتنے مہمان دیکھ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا، کیونکہ اس وقت اس نے صرف جینز پہنی ہوئی تھی اور گلے میں ٹاول ڈالا تھا۔ کافی دیر وہ کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتا رہا، نہ جانے تامیہ نے اس سے فون پر کیا کہا ہوگا، کہیں اپنے اور میرے بارے میں کوئی بکواس ہی نہ کر دی ہو۔ وہ آرزو کو سب کچھ کلیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے یہ بھی پریشانی تھی، نہ جانے تامیہ نے اسے کیا بتایا ہو۔ وہ اپنے رشتے میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، لیکن کہیں نہ کوئی پرابلم ضرور آ رہی تھی۔ وہ قابل قبول کپڑے پہنتا کمرے سے باہر نکل کر آرزو کو ڈھونڈنے لگا۔ یہ گھر اتنا بھی بڑا نہیں تھا، نہ جانے کون سے کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہے کہ ملتی ہی نہیں۔ وہ خود ہی بڑبڑاتا اسے ڈھونڈنے لگا۔ سنے تائی امی، آپ نے آرزو کو کہیں دیکھا؟ اس نے سامنے سے آتی تائی امی سے پوچھا، جو اس کے اس سوال پر حیران اور پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے پھر سے آرزو کی شامت آ گئی۔ وہ اسے بتانے ہی والی تھی کہ وہ کچن میں ہے، لیکن پھر سوچا یہ نہ ہو کہ اون غصے میں ہو اور بیچاری کو ڈانٹ دے۔ بیٹا شادی والا گھر ہے، نہ جانے کہاں ہوگی، یہیں کہیں ہوگی۔ کوئی کام تھا تو مجھے بتا دو، میں کر دیتی ہوں۔ وہ آرزو کی جان بچانے کے لیے بولی، نہیں کوئی کام نہیں تھا، بس ایسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ آج اپنے مزاج کے خلاف مسکرا کر بولا تھا، پھر انہیں حیران چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ آرزو بی بی، لگتا ہے آج ہی اپنے ساتھ ہوئے سارے ظلم کا حساب لوگی۔ ڈھونڈ کے آخر اسے وہ کچن میں نظر آ ہی گئی، لیکن کچن میں وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ مہرش بھی اس کے قریب تھی۔ سنو، تمہیں باہر کچھ لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں، اون نے مہرش کی طرف دیکھ کر کہا۔ مہرش تو اسے دیکھ کر رہ گئی، جو آج پہلی بار اپنے بھائی سے مخاطب ہوئی تھی۔ جی بھائی، میری سہیلیاں آ گئی ہوں گی، میں باہر جا رہی ہوں، تم سب کے لیے چائے بنا کر باہر ہی لے آنا۔ وہ کیا ہے نا، میری سہیلی پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے، وہ میرے علاوہ کسی کو نہیں جانتی، مہرش نے باہر نکلتے ہوئے اسے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ، میں سنبھال لوں گی۔ آرزو نے اسے باہر بھیجا، پھر سے چائے بنانے میں مصروف ہو گئی، جب اسے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے۔ لڑکی، تم مسکراتی نہیں ہو کیا؟ ہنسنے پر کوئی پابندی ہے؟ یقین کرو، ہنستے ہوئے بہت پیاری لگو گی، ذرا مسکرا کر دکھانا۔ اون کے اچانک اس طرح سے قریب آنے پر پہلے تو وہ بوکھلا کر رہ گئی، پھر باہر کی طرف دیکھ کر اس کے ہاتھ جلدی سے اپنی کمر سے ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ بس مسکرانے کے لیے ہی تو بول رہا ہوں، پھر میں خود ہی باہر چلا جاؤں گا، لیکن تمہیں مسکراتا دیکھے بغیر تو میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلنے والا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہاں سے میں شرافت سے بنا کوئی شرارت کیے چلا جاؤں تو مجھے مسکرا کر دکھا دو۔ وہ اسے آنکھ مار کر شرارتی انداز میں بولا۔ اون جی پلیز جائیے یہاں سے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آرزو کا سارا دھیان کچن کے دروازے پر تھا، باہر ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی بھی کبھی بھی یہاں آ سکتا تھا۔ باتیں مت بناؤ آرزو، میں نے تمہیں رات کو کمرے میں بلایا تھا، تم آئی کیوں نہیں؟ کل تم نے اپنے شوہر کے حکم کی نافرمانی کی، اب میں تمہیں مسکرانے کے لیے بول رہا ہوں تو تم یہاں بھی نخرے دکھا رہی ہو۔
نہیں نہیں، نخرے اٹھانے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ میں تو ویسے بھی تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری باتیں بھی ماننی پڑیں گی۔ جیسے کہ ابھی میں تمہارے اس خوبصورت لال ٹماٹر گال پر کس کروں گا۔ وہ زور سے اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے بولا، اور تم آگے سے کچھ نہیں بولو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ آرزو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جبکہ وہ اس سے کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ نظر سامنے چائے پر جم چکی تھی۔ گڈ گرل، ایسے ہی میری ساری باتیں ماننا، یہ چھوٹی سی سزا رات کو کمرے میں نہ آنے کی۔ جانتا ہوں یار، تم بہت بیزی تھی رات کو، اتنا کام جو کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ سارے کام کرنے کے لیے گھر میں اور بھی لوگ موجود ہیں۔ تم فی الحال اپنے شوہر کی خدمت کرو، جو تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آرزو، میں اپنے کیے کے لیے بہت شرمندہ ہوں، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے، اور میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی باتیں رات کو کمرے میں آنے کے بعد، اور آج رات کو کمرے میں ضرور آنا، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ آرزو کو اس کی ایک ایک بات جھوٹ لگی تھی۔ وہ کیسے اس کی اس رات کی وہ باتیں بھول جاتی، جب اس نے اپنی پہلی رات کی بیوی کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ وہ اس کی محبت نہیں، مجبوری ہے، وہ صرف اس کی ماں کی بہو ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کیسے بھول جاتی ان سب باتوں کو جو اس کمرے میں رہ کر اس نے کسی اور سے کی تھی۔ وہ کسی اور کو اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا، آج وہ کہتا ہے کہ تامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ تامیہ اس کی اور اپنے رشتے کی گہرائی تک اس پر ظاہر کر چکی تھی۔ وہ صرف اپنی ماں کی ممتا کی قیمت چکانے کے لیے اس کے قریب آ رہا تھا۔ آرزو کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آخر کیوں وہ ہر انسان کی نفرت کی حصے دار بنتی ہے؟ کیوں اسے کسی کی سچی محبت نہیں ملتی؟ اون کافی دیر سے اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ تھی جو کمرے میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ باہر لوگوں کا کافی رش تھا، مہندی کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کمرے میں بیٹھنے کے بعد وہ بھی اٹھ کر باہر چلا گیا تاکہ آرزو کو خود کمرے میں لے کے آ سکے۔ آج دوپہر میں وہ آرزو کے اتنے قریب گیا، لیکن آرزو نے اسے کچھ نہ کہا۔ مطلب یہی تھا کہ وہ بھی یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہے، شاید وہ بھی اسے پسند کرتی ہے۔ یہ بات سوچتے ہوئے اس کا دل الگ ہی ترنگ میں دھڑکا۔ اس نے ایک نظر ہال پر ڈالی جو اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ یہ کیا گھر میں شادی ہے، اور یہ ہال سجایا گیا تھا؟ اس گھر میں سینس نام کی چیز کسی میں ہے ہی نہیں۔ اس نے سامنے کھڑے سمیر اور حارث کو دیکھا، جن کی محنت سے یہ ہال جگمگا رہا تھا۔ اگر میں اس ہال کو سجاتا تو کم از کم ان سے بہتر سجاتا۔ وہ ایک افسوسناک نظر پورے ہال پر ڈالتا آرزو کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا۔ آرزو بیٹا، آؤ رسم کر لو۔ وہ جو کب سے آرزو کو ڈھونڈ رہا تھا، زبیدہ کی آواز پر فوراً پلٹا۔ وہ سامنے ہی سبز چوڑی دار کے اوپر پیلی شارٹ فراک پہنے، لمبا سا دوپٹہ سر پر سجائے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اون کو لگا اب اپنے آپ پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ شاید اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اون نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ اون کا دل چاہا کہ اسے ساری دنیا سے چھپا کر اپنے دل میں رکھ لے۔ اس سے پہلے کہ آرزو اس کے قریب سے گزر کر رسم ادا کرنے اسٹیج پر جاتی، اون نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سب اپنی وائف یا ہسبینڈ کے ساتھ رسم ادا کر رہے ہیں، تم اکیلے کہاں چل دی؟ مجھے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گی؟ وہ شرارت سے کہتا اس کے ساتھ چل دیا۔ آرزو نے ایک نظر اسٹیج سے اترتی تامیہ کی طرف دیکھا، جو ان دونوں کو دیکھ کر اپنی جلن کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اون نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسٹیج پر چڑھنے لگا۔ ایکسکیوز می میم، آپ پلیز اتر جائیں، اس نے تامیہ سے کہا، جو آرزو کو سخت نظروں سے گھورتی اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ آرزو کو اس کے ارادے خطرناک لگے، جبکہ وہ یہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اون اسے اس طرح سے اگنور کیوں کر رہا ہے، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی زبیدہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، جو اپنے سامنے اپنی بہو اور بیٹے کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اسٹیج پر چڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود بہت پریشان تھی، اون کو اچانک ہو کیا گیا ہے، وہ تامیہ کو اگنور کیوں کر رہا ہے؟ وہ تامیہ سے اس طرح سے بات کر رہا تھا جیسے اسے جانتا تک نہیں۔ تامیہ جتنی دیر ان کے گھر میں رہی بس اسے گھورتی ہی رہی۔ اسے اب تامیہ سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اون کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، جبکہ پپھو بہت خوش تھی۔ یہ تھی دیدار عشقم کی 5th ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔